بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو خبریں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک عثمان مرزا کی کہ عثمان مرزا کی ایکس گر فرینڈ نے ہی عثمان مرزا کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اور عثمان مرزا کا معاملہ آخر تھا کیا اور اس کی ویڈیو کیسے لیک ہوئی۔ اور دوسرا، نور مقدم کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ تھراپی ورکس دوبارہ کیوں کھلا ہے۔ ظاہر جعفر نور مقدم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ ظاہر جعفر نے اپنے اس پلان سے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ عثمان مرزا بیسیکلی تھا کون؟ عثمان مرزا اسلام آباد کا ایک عام سا بدمعاش تھا، بلکہ اسے ٹک ٹاک کا بدمعاش کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور اسے لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ یہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتا تھا۔ یہ پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتا تھا۔ اسے گاڑیاں چلانے اور ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا، اور غریب لوگوں کو اور اپنے ورکرز جو غریب ہوتے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا۔ اس کو اس چیز میں بہت مزہ آتا تھا۔ پھر ڈراتے دھمکاتے ہوئے ان کی بے بسی کی ویڈیوز بناتا تھا، اور پھر ان ویڈیوز کو ٹک ٹاک پر وائرل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بیسیکلی یہ کیا کرتا تھا، یہ ویڈیوز بنا کر اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا تاکہ اس کے دوست ان ویڈیوز کو وائرل کریں۔ اس نے اسلام آباد میں E11 میں فلیٹ لے رکھا تھا، جو کہ اس کا اپنا فلیٹ تھا۔ سوشل میڈیا کے مطابق اس فلیٹ کو اس کا دوست حافظ عطاء الرحمن دیکھا کرتا تھا۔ ساری ڈیلنگ وغیرہ حافظ عطاء الرحمن کرتا تھا، اور سارے فلیٹ کے معاملات بھی وہی دیکھتا تھا۔ اس حافظ عطاء الرحمن کے پاس اسد نام کا ایک لڑکا تھا۔ وہ لڑکا پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا۔ اسد راول پنڈی کا رہنے والا تھا، اور لاہور کی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ نومبر 2020 میں وہ لڑکی اسد سے ملنے اسلام آباد آتی ہے۔ اسد ایک رات کے لیے حافظ عطاء الرحمن سے فلیٹ لے لیتا ہے۔ اسد اپنی لڑکی دوست کو لے کر فلیٹ پہ آ جاتا ہے۔ اب عثمان مرزا کے پاس فلیٹ کی ایکسٹرا کی ہوتی ہے، مطلب ایک اور چابی بھی عثمان مرزا کے پاس ہوتی ہے۔ تو عثمان مرزا اپنے بھائی علی، حافظ عطاء الرحمن اور کچھ اور دوستوں کے ساتھ مل کر فلیٹ کا دروازہ دوسری چابی کے ساتھ کھول کر فلیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اندر جا کر عثمان مرزا نے بہت گھٹیا حرکتیں کی۔ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا۔ اس شخص نے اندر جا کر 1.5 گھنٹے کی فلم بنائی۔ اس ویڈیو میں اس نے بڑی بے غیرتی کی۔ اس نے بہت بے آبرو کیا اس لڑکی کو، اور اذیت دی اس لڑکی کو۔ پھر حتیٰ کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ آئی تھی، اسد کے ساتھ، سب کے سامنے بدفعلی کرنے کا کہا۔ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ یہ سب عثمان مرزا کروا رہا تھا، اور اس کی 1.5 گھنٹے کی فلمنگ ہوئی۔ اب وہ 1.5 گھنٹے کی فلم بنانے کے بعد اس عثمان مرزا نے کیا کیا کہ وہ فلم اپنی ایک گرل فرینڈ کو شوخی مارنے کے لیے سینڈ کر دی۔ اس کو شوخیاں مارنے کا تو ویسے بہت شوق ہے، تو اس نے شوخی میں گرل فرینڈ کو بھیجی وہ ویڈیو کہ دیکھو میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگلے چند مہینے میں عثمان مرزا کی گرل فرینڈ کی شادی عثمان مرزا کے ہی کسی دوست سے ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عثمان مرزا کی اپنے اس دوست کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ عثمان مرزا کی ایکس گرل فرینڈ کی شادی ہوئی ہوتی ہے، تو عثمان مرزا اپنے دوست کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ وہ ایکس گرل فرینڈ عثمان مرزا کی بہت منت کرتی ہے کہ خدا کے واسطے میرے شوہر کی ضمانت کروا دو، میرے شوہر کو چھڑوا دو، لیکن عثمان مرزا اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر تنگ آ کر عثمان مرزا کی وہ ایکس گرل فرینڈ وہ ویڈیو نکالتی ہے جو عثمان مرزا نے اس کو شوخی میں بھیجی تھی، اور اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال دیتی ہے اور وائرل کر دیتی ہے۔ وہ ویڈیو ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ پھر پولیس کو عثمان مرزا کو پکڑنا پڑتا ہے۔ پولیس عثمان مرزا کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ جولائی میں ایکس گرل فرینڈ ویڈیو ڈالتی ہے، اور ملزمان کی نشاندہی بھی یہی ایکس گرل فرینڈ ہی کرتی ہے۔ ابھی عثمان مرزا کا معاملہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ نور مقدم کا کیس سامنے آ جاتا ہے۔
اب اسلام آباد ایک دہشت کی علامت بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں واقعات اسلام آباد کی ہی ہیں۔ اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا اور منشیات کے استعمال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس شہر میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں نور مقدم کیس کی طرف۔ سوشل میڈیا کے مطابق تھراپی ورکس کی ٹیم جب ظاہر جعفر کے گھر پہنچتی ہے، ظاہر جعفر کا باپ بھی ظاہر کو بتا چکا ہوتا ہے کہ تھراپی ورکس کی ٹیم آ رہی ہے۔ اب ظاہر جعفر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر ہے، تو یہ اوپر سے ہی اپنے کمرے سے ہی تھراپی ورکس والوں کی گاڑی دیکھ لیتا ہے۔ پھر گاڑی دیکھ کر یہ چھت پر چلا جاتا ہے اور چھت پر چڑھ کر اونچا اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر تم میں سے کوئی بھی اندر آئے گا تو میں شوٹ کر دوں گا، مجھے 1 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ مگر تھراپی ورکس کی ٹیم چاہ رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اندر جائیں اور اس ظاہر جعفر کو بھی لے کر چلے جائیں۔ اب یہ 1 گھنٹے کا وقت اس لیے مانگ رہا تھا کیونکہ اس نے نور کے جسم کے ٹکڑے کرنے تھے۔ یہ انسان مجھے انسان نہیں لگتا، درندہ لگتا ہے کہ نور مقدم زندہ تھی جب اس نے اس کی چھاتی پر وار کیے، اسے اذیت دی، حتیٰ کہ نور مقدم اس وقت بھی زندہ تھی جب اس نے اس کی گردن کاٹی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، اس لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کا پہلا قتل ہوگا، اس نے پہلے بھی قتل کیے ہوں گے۔ اب اس کا پلان یہ تھا کہ نور مقدم کی لاش کے ٹکڑے کرے گا، اور شروعات اس نے سر دھڑ سے الگ کر کے کر دی تھی۔ اب تھراپی ورکس کی ٹیم پھر بھی اندر چلی ہی گئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک تھا اندر سے۔ پھر تھراپی ورکس کی ٹیم نے سیڑھی لگائی اور اس کے روم میں چلے گئے۔ سب سے پہلے امجد گیا، جس کو اس نے چاقو مارے اور اس کا لیور بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دیا، اور لکیلی امجد بچ گیا، ورنہ اس نے پہلے اس کو گولی ماری تھی باپ کی پسٹل سے، جو کہ نکلی نہیں اور گولی پسٹل میں ہی پھنس گئی۔ اس وجہ سے امجد بچ گیا، ورنہ اس دن 2 قتل کر چکا ہوتا یہ انسان۔ پھر باقی ٹیم اندر جاتی ہے اور اس کو باندھ دیتی ہے۔ اب نور کا سر ظاہر جعفر کے پاؤں کے پاس پڑا ہوتا ہے، تو تھراپی ورکس کی ٹیم میں ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے ظاہر جعفر سے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو ظاہر جعفر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ بھی دھوکہ کھا گئے ہیں، یہ تو ڈول ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ڈول ہے، اس کا کس طرح سے خون نکل رہا ہے، خون و خون ہوئی پڑی ہے، اور تم بھی اس کے خون سے لت پت ہو۔ یہ ڈول ہے؟ یہ تو ڈول نہیں ہے، یہ تو انسان ہے۔ ظاہر جعفر وہاں پر بیسیکلی ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ سب کہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا یہ پاگل ہے اور پاگل پن میں اس نے قتل کیا ہے۔ اصل میں ظاہر بھاگنے کے چکر میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو کسی جگہ پر ڈال کے اور دوسری سائیڈ کی کھڑکی سے وہ نکل جائے۔ اس نے آلریڈی وہ دوسری سائیڈ کی کھڑکی کھولی بھی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کا ٹائم بھی اس نے اسی لیے ہی مانگا تھا۔ یہ بہت چلاک مجرم ہے، یہ شروع سے ہی ڈرامے کر رہا ہے۔ پہلے یہ ڈرامہ کرتا رہا کہ مجھے اردو نہیں آتی، جیل میں بھی اور عدالت میں بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا یہ، اور کہتا تھا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھے اردو ہی نہیں آتی۔ فورینزک کے لیے جب لاہور لے کر گئے تو وہاں پر فورینزک لیب میں بھی اس نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ یہ شروع سے ہی ایسے ڈرامے کر رہا ہے۔ اب تھراپی ورکس کا آپ کو بتاتی چلوں کہ تھراپی ورکس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہسپتال کا ہے جہاں علاج کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں VIP لاؤنج ہے۔ DC اسلام آباد نے کہا ہے کہ ہسپتال چل رہا ہے، اس کا کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ VIP لاؤنج فی الحال بند ہے، اس کو نہیں کھولا گیا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی بتائیں کہ منشیات ایک لعنت ہے، یہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نکاح کو عام کریں تاکہ زندگیاں آسان ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔